اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام پورا ایک عظیم دین ہے، سب کچھ بہترین ہے اس میں، لیکن بطور خاص کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے کچھ خاص بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں۔ تو اللہ کے رسول ان کو دو چیزوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پہلی چیز تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا بطور خاص، دیکھ لیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کی بہترین خصلت آپ مجھے بتائیں، تو آپ صرف دو چیز بتا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ تطعم الطعام، پہلی چیز یہ کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، تم ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وتقرأ السلام، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے سامنے والے کو پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، لیکن سلام کیا کرو۔ تو دیکھیں اسلام کی دو بہترین خصلتیں ہیں جسے ہمیں بھی پکڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دل میں تنگی رکھتے ہیں، کھانا کھلانا اور کسی کو دعوت پہ بلانا، غریب و مسکینوں کو اپنے یہاں کبھی بلانا، ان کو کھانا کھلا دینا، ان کے کھانے کا انتظام کر دینا، یہ سب چیزیں ان سے نہیں ہو پاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دوستی دوسروں سے ہوتی ہے، کاروبار میں، چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن کبھی ایک دوسرے کو کھانے پر نہیں بلاتے۔ دل میں وہ جو وسعت ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہو پاتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس چیز کو ایک دین کا حصہ سمجھ کر کے ایک دوسرے کو بلانا چاہیے، کھانے پر بلانا، کھانے پر ایک ساتھ کھانا، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کے ایک حرص رکھنا اسلام کا ایک بہترین خصلت سمجھ کر کے، یہ بہترین چیز ہے، اسلام کے خاص خصلتوں میں سے ہے، جس کے اوپر نبی علیہ السلام اسپیشل آپ بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اسلام کی کچھ خاص چیز بتائیں، بہترین خصلت بتائیں، تو نبی علیہ السلام اسی دو خصلت کا صرف تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تو تطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اور ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، چاہے پہچانو چاہے نہ پہچانو سامنے والے کو۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ کان لا یاکل الطعام حتی یؤتی بمسکین، جب تک کوئی مسکین ساتھ میں کھانے کھانے والا نہیں آ جاتا تھا تب تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوچیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو صحابہ اتنا بھی اہتمام کرنے والے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز بہترین ہے تو اس کو پکڑ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو کھانا کھلانا یہ عظیم چیز ہے، کوئی بھی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، سب کو کھانا کھلانے کا ایک اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر اس لائق نہیں ہے تو اس اپنے حیثیت سے کرنے کی کوشش کرے، جس حیثیت سے، جس اعتبار سے جن لوگوں کو بلا سکتا ہے، کبھی ایسا کرنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تو اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جیب سے دو چار روپے خرچے ہو جائیں گے اور اتنا کم ہو جائے گا، میرا اپنا کھانا 50 میں 100 میں ہونے والا تھا اب تو 200 خرچہ ہو جائے گا، مصیبت آ گئی۔ مصیبت نہیں آئی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک موقع دے دیا بھائی، موقع دے دیا ہے تو اس کو استعمال کر لیں، اس کے ذریعے سے آپ کا ایک ثواب بن جائے گا۔ یہ اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے ہے، چاہے وہ کہیں بھی کھائیں، چاہے اپنے کھانے میں آپ نے ان کو ہوٹل میں شریک کیا، چاہے گھر میں شریک کیا، گھر پہ بلایا، کوئی بھی چیز ہو، اس طرح کی چیز بہترین چیز ہے، اور اس سے کیا ہوتے ہیں، رشتے بڑھتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور لوگوں سے محبت بڑھتی ہے، اچھی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں عام ہونی چاہیے۔ یہ اسلامک چیز ہے، اسلام کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کھانا کھلانا یہ عظیم چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور شریعت نے اس کی طرف رغبت دلائی ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ اسلام کی خاص خصلتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔